کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی دونوں، اس کو بھی علم غیب ہے، ان کو بھی علم غیب ہے۔ جب یہ بات بیان ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، دیکھو جی اللہ کے لیے بھی علم غیب مان لیا اور رسول اللہ کے لیے بھی علم غیب مان لیا، لہذا انہوں نے اللہ اور رسول کو برابر کر دیا۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا جو علم مبارک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم شریف ہے، ان میں تو زمین و آسمان، کیا ہزاروں زمین ہزاروں آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ کہاں اللہ کا علم اور کہاں مخلوق کا علم۔ دیکھیے اللہ تعالی کا علم مبارک ذاتی ہے، اس کو کسی نے بخشا نہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے، علم شریف جو ہے، وہ عطائی ہے، ذاتی ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی کے عطا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہوا ہے۔ آپ کا ذاتی علم ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک ذرہ علم ذاتی مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر کوئی اللہ تعالی کے لیے ایک ذرہ عطائی علم مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے عطائی علم ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم ہو نہیں سکتا، تو دونوں میں بہت فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک مثال جو سیدی و سندی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اس سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، پانی ٹھاٹے مار رہا ہے اس میں، اس کے ایک سائیڈ پر ایک پرندہ جو ہے، وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی چونچ پانی پینے کے لیے ڈالتا ہے تو اس کی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا، معمولی ذرہ پانی کا آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس کی چونچ میں جو پانی آیا اس کو سمندر کے ساتھ کیا نسبت حاصل ہے بتائیے۔ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں، ریشو نکالیں، نسبت نکالیں، کیا ریشو ہے ان دونوں کے درمیان، کیا نسبت ہے؟ جو نسبت اس سمندر اور اس پانی کے قطرے کے درمیان ہے، یہ نسبت اور ریشو اللہ اور رسول کے علم کے درمیان بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے اس قطرے کے برابر بھی نہیں، اگر سمندر اور قطرے کی مثال کو رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا علم جو ہے لا محدود ہے، ذاتی ہے، اور وہ کسی نے عطا نہیں کیا، اور اس کو کوئی فنا نہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں، اس میں کوئی تبدل نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم شریف وہ عطائی ہے، اور اس میں تغیر بھی ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالی ہر آن محبوب کی شان کو بڑھاتا ہے، آپ کے علم میں اضافے ہوتے ہیں، اس میں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر وہ محدود ہے لیکن اس کی حد جو ہے ہماری نظر میں نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اور جب وہ اس حد پر پہنچتی ہے وہ شان، وہ ذکر، وہ مقام، وہ علم، اللہ تعالی مزید پھر آگے اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کی ہر عظمت جو ہے، ہر شان جو ہے وہ ہر آن ترقی پا رہی ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو علم مبارک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا فرمایا ہے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور سارے مسلمان اسی عقیدے پر ہیں۔ صحابہ کرام بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، تابعین، تبع تابعین یہی عقیدہ رکھتے تھے، اہل بیت کرام، ائمہ دین بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ 1400 سال سے مسلمان سب اسی عقیدے پر ہیں، تو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ اللہ تعالی ان کی گمراہی سے بچائے۔